अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें आज ये हैं कि जी हर कोई अपनी अपनी अब मनसूबाबंदी कर रहा है कल के दिन के लिए, क्योंकि असल जो अब जिसको कहते हैं ना सारी नज़रें हैं वो मंगल वाले दिन के लिए। इसके लिए आज क्या कुछ किया जा रहा है मुमकिन तौर पर, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और इसके साथ साथ आज नून लीगी वज़रा की बड़ी सख्त ड्यूटी लगी हुई है जनाब, और उनको आज जो डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको हर सूरत डिफेंड करना है, तो बड़े लाइन से सब हाजिर हुए हुए हैं। इसके साथ साथ धमकियों और जिसको वार्निंग्स कहते हैं उसका सिलसिला भी जारी और सारी है, वो भी आपको बताते हैं। ईमान मजारी के केस का क्या बना वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज का दिन इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट कि जीएचक्यू में बड़ी तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसमें फील्ड मार्शल साहब ने चीफ ऑफ डिफेंस के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां भी संभाल ली हैं, और उसके साथ साथ उनको जो तीनों मुसल्लह अफवाज हैं उनकी तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। तो ये तमाम कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल जनाब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब की, क्योंकि आज उन्होंने जीएचक्यू में एक तकरीब में शिरकत की जहां पर तीनों मुसल्लह अफवाज, बहरिया भी, फ़ज़ाइया भी और बर्री फौज भी, तीनों के दस्तों की तरफ से उनको जो है वो सलामी पेश की गई मुश्तरका तौर पर, और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। और यहाँ पर जो सर्विसेज चीफ्स थे ये भी मौजूद थे, और इसके साथ साथ एक यूनिटी का पैगाम दिया गया, क्योंकि इससे पहले कुछ लोग ये खबरें दे रहे थे, और ये ज़्यादातर नून लीग के करीब के जो लोग हैं उनकी तरफ से भी खबरें आई, और उनकी खबरें यूं ही थी कि जी शायद कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि बाकी जो फोर्सेस हैं जी उनकी तरफ से भी इस बात के ऊपर कुछ ना कुछ इजहार किया जा रहा है कि डिफेंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो हमेशा जो है वो बड़ी फ़ौज से हों या बाकी फ़ौज से भी हों, तो इसके ऊपर शायद कुछ मामलात गड़बड़ हैं या कोई इस तरह की बात है। तो ये चीज़ें इनके अपने सहाफ़ी जो हैं वो फैला भी रहे थे। अब सार आलम साहब भी कुछ बात कर रहे थे, वैसे उन्होंने इस तरह स्पेसिफिकली ये तो नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि कुछ अनरेस्ट जो है वो चल रहा है। खैर उसके ऊपर उनकी अपनी अता के साथ एक अलग से जो है वो चपकलिश भी हो गई है, वो एक अलग स्टोरी है, उसको तो अभी मैं डिस्कस नहीं करी। लेकिन जो आज की तकरीब थी उसमें सारे जो फोर्सेस के चीफ्स थे वो मौजूद थे और सलामी भी दी गई, जिससे एक यूनिटी का इजहार गया। जाहिर है कि भाई सब जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस के नीचे बिल्कुल मुत्तहिद हैं और कोई डिफरेंसेस नहीं है किसी के। और इसके साथ साथ उन्होंने वेलकम भी किया उनके ओहदे को। इस मौके पर जो आर्मी चीफ का खिताब था वो भी इम्पॉर्टेंट था। उन्होंने आज के खिताब में भारत को ख़ास तौर पर ये वार्निंग दी कि वो किसी गलतफहमी में ना रहे, और पाकिस्तान का जो दिफा है वो मजबूत हाथों में है। और उन्होंने कहा कि जो अवाम है वो मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी हैं, उनके ऊपर गैर मुतज़लज़ल एतमाद रखती हैं, और हम जो है उस एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। तो किसी सूरत भी कोई किसी जिसको कहता है ना कि किसी खुशफहमी का शिकार ना हो, किसी गलतफहमी का शिकार ना रहे भारत, और ना कभी इस तरफ सोचे कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आर्मी चीफ का ये खिताब था जो कि एक ज़ाहिर तकरीब के हिसाब से मुनासिब खिताब था, और आर्मी चीफ ने जो है वो बाकायदा तौर पर अब जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। तो अगले 5 साल जो हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस भी हैं और आर्मी चीफ भी हैं, और इस बारे में हुकूमत ने कोई ऐसी बात नहीं की कि कोई वाइस आर्मी चीफ हो सकता है या नहीं हो सकता, या ये खुद आर्मी चीफ की जवाबदीद है कि वो अगर चाहें तो कोई अपॉइंट कर लें वरना नहीं। यानी हुकूमत के हाथ में अब बहरहाल कुछ नहीं है कि वो कोई किसी तरह भी ऐसा कुछ सोचे कि जी हम किसी को हटा के किसी दूसरे को ला सकते हैं। अब उसका तरीक़ाकार जो आइन में तहरीर है वो ये है कि 2/3 मेजॉरिटी हो तो चीफ ऑफ डिफेंस को हटाया जा सकता है, यानी इम्पीचमेंट के थ्रू हो सकता है ऐसा। 2/3 मेजॉरिटी हो तो आप उनको जो है वो रिमूव कर सकते हैं, या वो कोई खुद इस्तीफ़ा दे दे तो वो जा सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कहें कि जी वज़ीर आज़म का जो एक इख्तियार था कि वो रिमूव कर सकता है, वो इख्तियार जो है वज़ीर आज़म के पास नहीं रहा। तो ये अब जो चीज़ है ये बड़ी क्लियर है कि अब अगले आर्मी चीफ जो है अगर जब भी कभी बने, अब पता नहीं कब बनेंगे, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब तो नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि अब उम्र की हद भी ख़त्म हो चुकी है, और मुद्दत के मामले पर भी अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रह गई है कि जी ये 5 इयर्स हैं तो इसके बाद दोबारा नहीं बन सकते। और उनका 5 इयर्स के बाद अगले 5 इयर्स के लिए भी अपॉइंटमेंट हो सकती है, और उसके बाद उससे अगले 5 इयर्स के लिए भी अपॉइंटमेंट हो सकती है। तो अब ये कोई इसमें कदगन नहीं है कि 2 दफ़ा नहीं बन सकते, 3 दफ़ा नहीं बन सकते, जितनी चाहें एक्सटेंशन ले लें, ताहयात लेते रहें।
یا اب جو ہے وہ آپ کی اپنی سیٹلمنٹ ہے اس حکومت کے ساتھ یا جو بھی وہ حکومت سمجھے، تو یہ اب جو ہے قانون سازی کے مطابق ہو رہا ہے. اور فی الحال جو نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے اس کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے، اور شاید اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی فی الحال ایسا ہی نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان تو باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے اب یہ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت نہیں رہی کہ یہ جو لڑائی تھی، یہ مقابلہ تھا، وہ کن کن کے درمیان ہے، کیونکہ بیچ میں سے یہ جو غیر ضروری لوگ ہیں جن کے پاس پاورز ہی کوئی نہیں تھی، یہ خود بخود ہی سائیڈ پہ کر دیے گئے ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے. اب یہ الگ بات ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد شدید تنقید کا ایک سلسلہ شروع ہوا، تو اس کے بعد بہت سے یہ لوگ بات کرنے لگے کہ جناب یہ اس حکومت کا آخر کیا فائدہ ہے. یہ تو حکومت کی ناکامی ہے کہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر کو یوں فرنٹ فٹ پر آ کر جو ہے وہ ایک سیاسی پریس کانفرنس کرنی پڑی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر باقاعدہ تنقید بھی ہوئی اور ایک بیک لیش آیا. اس کا فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا. بہت سے نیوٹرل انڈیپینڈنٹ لوگوں نے بھی یہ بات کہی کہ جناب آپ کا یہ کام ہی نہیں تھا کہ آپ اس لیول پر آ کر یہ بات کرتے. یہ تو فیصل واوڈا آتا، تارڑ یا کوئی بھی نون لیگ کے لوگ بھی نمٹتے رہتے تو علیحدہ بات ہوتی، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں تھی یہ کام کرنے کی. تو اس کا فائدہ نہیں ہوا، جس کے بعد اب الٹیمیٹلی میں نے دیکھا کہ بہت سے وزراء کی فوج کو اتارا گیا میدان میں کہ جناب اب آپ اتریں اور جا کے ڈیفینڈ کریں کہ جناب جو ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے. پریس کانفرنس بھی ٹھیک تھی، اور بالکل جو انہوں نے بیانیہ اس پریس کانفرنس میں بنایا اس کو آگے اور بڑھائیں، اسٹرینتھن کریں. تو اسی تناظر میں نے کل دیکھا کہ ایم کیو ایم کے رہنما باہر نکلے ہوئے تھے، انہوں نے آ کے جناب پورا ماحول بنایا کہ جی بالکل پی ٹی آئی جو ہے وہ تو بڑا ملک دشمن کوئی جماعت ثابت ہو رہی ہے. کل کچھ نون لیگی وزراء کے اسٹیٹمنٹ تھے. طلال چودھری صاحب آج گرجے برسے، انہوں نے ویڈیو اسٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ بالکل انہوں نے مجبور کر دیا ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ وہ سامنے آ کے اس طرح تنقید کرتے. یہ بھی عمران خان کی غلطی ہے کہ انہوں نے اس لیول تک لے جائے گئی چیزیں جہاں پر انہیں سامنے آنا پڑا. اور اسی طرح سے فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں گورنر صاحب، آج انہوں نے ایک جگہ پہ خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ جی اگر سوشل میڈیا کو دیکھیں تو اس کو اگر لگام ڈالیں، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا حکومت میں جو گورنر راج کی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر کے پی حکومت جو ہے وہ بیہیو کرے، اور بیہیو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تعاون کرے وفاق کے ساتھ، تو کوئی انہیں مسئلہ نہیں ہے، وہ بالکل اپنی حکومت چلاتے رہیں. لیکن اگر وہ کسی بھی طرح ایسا رویہ اپنائیں کہ جس کی وجہ سے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں تعاون نہ کریں یا اپنی جو ذمہ داریاں اس کو نہ سنبھالیں اور الٹا مسلح افواج کے اوپر حملہ آور رہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ گورنر راج پھر لگے گا. اس کے علاوہ پھر کیا آپشن رہ جائے گا؟ تو انہوں نے بھی آج جو ہے وہ اس طرح کی وارننگ دے دی ہے. اچھا، اس میں ویسے میں اپنی ایک ریڈنگ آپ کو بتاؤں کہ مجھے لگ رہا تھا فیصل کریم کنڈی صاحب جب یہ بات کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی اس سے اتنے کنونسڈ نہیں ہے. ان کے چہرے کے جو تاثرات تھے وہ ان کے الفاظ کے ساتھ کوئی اتنے میچ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے. بس ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ بھائی یہ کہنا ہے تو وہ کہنے آ گئے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اس بات کو بلیو بھی کرے ہوں. یہ بات یاد رکھیے کہ جو جرگہ ہوا تھا خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اس میں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو آئی ایف اور تمام جو اس کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں موجود جماعتیں ہیں، ان سب نے متفقہ طور پر اعلامیے پر دستخط کیے ہوئے ہیں. اور وہ اعلامیہ تو یہ نہیں کہہ رہا کہ جی بالکل آپ آپریشن کریں ہر جگہ جہاں جیسے مرضی کریں. تو اب یہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این وغیرہ جو کہ وہاں پر اپوزیشن میں ضرور ہیں لیکن وہاں پر وہ اس پالیسی کے ساتھ ہیں جو کہ کے پی حکومت کی پالیسی ہے، اور وفاق میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اس پالیسی کے خلاف ہیں. تو اب یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ ایک طرف یہ لوگ ٹھہر نہیں پا رہے بیچارے کہ کبھی ادھر ان کے ساتھ بیٹھتے تو کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک کر رہی ہے کے پی حکومت، لیکن وفاقی طور پر ان کی مجبوری یہ ہے کہ اس میں انہیں اپنی پارٹی پالیسی کا ساتھ دینا ہوتا ہے. بہرحال فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی یہ آج بات کی. اس کے بعد پھر مریم اورنگزیب صاحبہ تشریف لے آئیں. اس کے بعد جناب احسن اقبال صاحب کہیں بولے ہیں. پھر جو مطلب وزیر ہاتھ آ رہا ہے سارے شروع ہوئے. پیپلز پارٹی میں سے بھی شاید ایک دو لوگوں نے کی ہیں پریس کانفرنس. تو ان کو سب کو آج باقاعدہ جیسا لگ رہا ہے کہ کہا گیا ہے کہ بھائی چڑھ دوڑو، اور سب آ کے یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جی ڈی جی نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جی یہ سیکیورٹی سے جڑے ہوئے معاملات تھے اس لیے انہوں نے کی ہے، اور بالکل ٹھیک بات ہے، اور یہ ہے یہ وہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر لوگوں نے ان کی بات پہ یقین کرنا ہوتا اور یہ بیچارے اس قابل ہوتے
کہ یہ بیانیہ بنا پاتے تو جو 8 فروری کی رات کو رزلٹ چینج کرنے پڑے کیا وہ کرنے پڑتے؟ ان کے کہنے سے اگر لوگوں نے مان جانا ہوتا تو لوگ جا کے ان کو 4 ووٹ نہ ڈال آتے، پھر آپ کو یہ جعلی فارم 47 تھوڑی نہ جاری کرنے پڑتے۔ تو ان بیچاروں کی نہ کوئی حیثیت ہے، نہ عوام میں کوئی ساکھ ہے، نہ ان کو کوئی سننا پسند کرتا ہے، ٹی وی پہ ان کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، ان کے آپ ویوز جا کے دیکھ لیں۔ اور آپ ان سے چلے ہیں بیانیہ بنوانے کہ جناب آپ بتائیں جا کے لوگوں کو کہ جی عمران خان کتنا برا ہے اور پی ٹی آئی کتنی بڑی دہشت گرد جماعت ہے، اور آپ کے خیال سے لوگ سن بھی لیں گے۔ تو اگر آپ لوگوں نے اسی طرح ان کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ صلح ہی کر لیں جا کے ڈیالہ والے سے۔ میں تو کہتی ہوں یہ سب سے اچھا راستہ ہے، بجائے اس کے کہ 3 سال سے آپ لوگ سر پیٹ رہے ہیں لیکن بات نہیں بن رہی، تو بات کو دوسری طرف کر کے دیکھ لیں۔ آج بیرسٹر گوہر صاحب نے پھر یہ ایک مذاکرات کی دعوت بھی دی ہے، اور پھر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ ہماری ملاقاتیں کھولیں خان صاحب سے، کوئی انہیں پولیٹیکل اوپینین پہنچے، کوئی بات چیت آگے بڑھے، مسئلے کا حل نکلے۔ یہ کیا آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ سچویشن خطرناک ہوتی چلی جائے گی۔ تو وہ تو بیچارے بھلا مانس آدمی ہیں، وہ تو ہمیشہ اسی طرح پیار محبت اور مفاہمت کی بات کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس میں کوئی بھلا مانس آدمی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، اور کوئی اس طرح کی بات جو ادھر کے لوگ ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ اس قدر وہ ایک نفرت میں مبتلا ہیں کہ وہ اس میں صرف ایک پارٹی کو سامنے نہیں رکھتے، بلکہ اس کی حمایت بھی اگر کہیں نظر آ رہی ہو کسی بھی شعبے میں، وہ اس کو بھی رگڑنے سے جو ہے وہ باز نہیں آتے۔ تو یہ جو ہے وہ سارا کچھ ایک چلتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جی آج ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے شوہر ہادی چٹھا صاحب کے کیس کی بھی ہیئرنگ تھی، اور اس ہیئرنگ میں آج سرپرائزنگلی ان کو تھوڑا مزید ٹائم مل گیا، اور 15 دسمبر تک جو ان کی ہیئرنگ ہے وہ ملتوی کی گئی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر میرے پاس کنفرم خبر تو نہیں ہے، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ اس بات کا شاید اندازہ لگایا گیا ہے کہ اگر ان کو ناحق آج جیل میں بھیجا تو یہ ممکن ہے کہ وہ جو چیز جس کو یہ روک رہے ہیں کہ وکلا بلا وجہ اشتعال میں نہ آئیں یا کوئی مظاہرے نہ کریں یا کوئی سڑکوں پہ نہ آئیں، تو اس چیز کی طرف سچویشن جا سکتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ تھوڑا سا بیچ میں ٹائم دیا گیا ہے کہ ذرا دیکھ لیتے ہیں معاملہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کچھ اور وجوہات بھی ہوں، لیکن آج یہ ضرور دیکھا گیا کہ کراچی بار میں بھی ایمان مزاری اور ان کے شوہر کے لیے مظاہرہ کیا گیا۔ آج ماشاءاللہ ایک اور مجھے خبر ملی ہے کہ عورت مارچ والیاں بھی زندہ ہیں، تو آج عورت مارچ بھی نکلا ہوا تھا جی ایمان مزاری کے لیے۔ چلیے شکر ہے کسی کے لیے تو صحیح نکلا، تو صحیح۔ تو عورت مارچ نے بھی آج ان کی بھی جو خواتین ہیں وہ انہوں نے بھی ایمان مزاری کے حق میں جو ہے وہ ایک پروٹیسٹ کیا۔ وکلا بھی آج نکلے ہوئے تھے، کچھ کل وکلا نے اپنے جو اعلامیے تھے وہ جاری کیے ہوئے تھے ان سے اظہار یکجہتی کے لیے۔ تو بہرحال ایمان مزاری صاحبہ جو کہ ظاہر انسانی حقوق کی ایک زبردست ایکٹیوسٹ ہیں، اور لائرز میں بہت ان کا احترام ہے، بہت ان کو نظر ایک یعنی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو ان کے لیے ظاہر ہے کہ آواز اٹھنی بھی تھی اور اٹھی ہے، جو کہ اچھی بات ہے، اور اسٹرانگلی اٹھنی چاہیے تاکہ ان کے خلاف کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی سے باز رہا جائے۔ لیکن اگر پھر بھی وہ کوئی انتقامی کارروائی کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں ظاہری سی بات ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو وکلا ہے ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے۔ لاسٹلی جو بات ہو رہی تھی شروع میں منگل کے دن کی ملاقات کے حوالے سے، تو اس کے اوپر اب یہ ہے کہ حکومت نے بھی بڑی بڑکے مار دی ہیں کہ جی آج اس دفعہ دیکھو اب ذرا کر کے ملاقات پاس بھی نہیں پھٹکنے دیں گے، اور انہوں نے یہ تک کہا کہ جی ساتھ میں آپ کو بیٹھنے بھی نہیں دیں گے وہاں پہ، کوئی آپ وہاں پہ تماشا نہیں کر سکیں گے کہ دھرنا دے سکیں یا کوئی لمبی چوڑی آپ کی وہاں پہ پلاننگ ہو، کچھ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی اب اپنی آئی پہ آئی ہوئی ہے، اور اس نے کہا کہ جی ہم تو آئیں گے ہر صورت، اور انہوں نے بھی اپنی پلاننگ کی ہے کہ سارے پہنچیں گے، کارکن بھی، عہدیدار بھی، اور ساتھ ساتھ ان کے جو تنظیم کے لوگ ہیں وہ بھی۔ تو انہوں نے بھی اب اپنی طرف سے ظاہر ہے علیمہ خان صاحبہ اور دونوں بہنوں کے لیے ایک اسٹرینتھ اپنی شو کرنی ہے ان کی سپورٹ میں۔ تو اب کل کا دن اللہ خیر خیریت رکھے، لیکن اگر عقل ان کے پاس تھوڑی سی بھی ہو تو ایسی کوئی چیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی وہاں پہ کوئی تماشا نہ لگے، وہاں کوئی ایونٹ نہ بنے، تو اس کا آسان حل تو یہ ہے کہ بہنیں آتی ہیں آپ انہیں ملاقات کی اجازت دے دیں، اور ان کے ساتھ جو ان کے وکیل آتے ہیں آپ ان کو بھی ملنے دیں، تاکہ ان کو ایک تو جو لائرز ہیں ان کا تو حق ہے ملنے کا، کیونکہ لیگل اسسٹنس تو عمران خان صاحب کو ملنی ہی چاہیے، جو ان کا ایک حق ہے، جائز حق ہے، تو وہ ان کے ساتھ بھی ملاقات ہو۔ پھر اگر پولیٹیکلی بھی کچھ باہم مشورے ہوں تو صورتحال کو کوئی بہتری کی طرف لے جایا جا سکے، کوئی معاملات کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ لیکن اگر آپ اس بندے کو مزید 2 ہفتے اب قید تنہائی میں رکھیں گے، اور پھر 2 ہفتوں کے بعد اگر آپ کسی ایک کو بھی ملنے کے لیے بھیجیں گے
किसी भी वजह से कोई इंटरनेशनल प्रेशर हो, कोई बड़ा प्रोटेस्ट पीटीआई कॉल कर देती है, कुछ भी होता है, तो फिर क्या आप करेंगे? फिर वो अगले 3 हफ्तों के बाद जब आप किसी से मुलाकात के लिए भेजेंगे, तो फिर वो क्या करेगा? वो आपके ख्याल से आपको और मोहब्बत के हार पहनाएगा। तो आप वो लेवल तक उसको क्यों लेके जाते हैं कि जहाँ पर वो भी बेबस हो जाए और वो कुछ ऐसा फिर कहता है जो आपसे फिर बर्दाश्त नहीं होता। तो उससे बेहतर ये है कि जो उसके राइट्स हैं वो आप उसको दें, और बातचीत से मामले को हल करने के लिए जो सियासी लोग हैं, पॉलिटिकल विजडम के लोग हैं, जो उनके लॉयर्स हैं, उनको आप जाने दें, उनकी ज़िंदगी को नॉर्मल होने दें, ताकि वो भी नॉर्मली कुछ कोशिश करें कि चीज़ों को कैसे वे आउट निकाल कर सेटल डाउन करना है। वैसे भी अब कोई ख़तरा तो है नहीं है। इधर हुकूमत जो है उसने अपने जजेस बिठा लिए हैं, आईनी अदालत बन गई है। इधर इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको 5 ईयर्स की टर्म भी मिल चुकी है, उनकी भी सारी सेटलमेंट हो चुकी है। तो अब परेशानी की तो कोई बात है नहीं है कि इमरान खान कोई कॉल दे देगा तो कोई नोटिफिकेशन रुक जाएगा या कोई किसी किस्म का कोई भौंचाल आ जाएगा। तो बात यह है कि इमरान खान साहब की जो लीगल बैटल है उनको लड़ने दें, और बाकी अवाम पे फैसला छोड़ें कि जब वो देखेंगे जिस तरह के जिसके ऊपर वो बिलीव करते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट है या नहीं है। क्योंकि इससे मुझे तो ये नज़र नहीं आ रहा कि लोग कोई मानने के लिए तैयार हैं कि वाकई वो सिक्योरिटी थ्रेट है और वो कोई उससे नफरत करना शुरू हो जाएंगे। ऐसी कोई चीज़ हमें तो दिखाई नहीं देती। अगर फिर भी 3 सालों के बाद भी आप लोगों को यही कुछ करना पड़ रहा है तो फिर उसके बाद पॉलिसी बदल कर मेरा ख्याल है देख लेने में कोई मुज़ायका नहीं है, जबकि आप अपने आप को सब लोग अच्छी तरह सिक्योर भी कर चुके हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।